السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے قادیان میں وہاں کا جلسہ سالانہ شروع ہے۔ یہ جلسہ سالانہ شاید پارٹیشن کے بعد سے بعض لوگوں کے خیال میں بھارت کا جلسہ سالانہ سمجھا جاتا ہو، لیکن قادیان کو جو حیثیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بستی ہونے کی وجہ سے اور تمام دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام اس بستی سے نکل کر پہنچنے کی وجہ سے جو مقام حاصل ہے، وہ اس بستی کو اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بناتی ہے۔ وہاں اس بستی میں منعقد ہونے والے جلسوں کو بھی بین الاقوامی جلسہ بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج وہاں 32-33 ملکوں کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ بس قادیان کی بھی ایک اہمیت ہے اور وہاں منعقد ہونے والے جلسوں کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اس بستی کے رہنے والے احمدیوں کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس جلسے میں شامل ہونے والے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے احمدیوں کی بھی ایک اہمیت ہے۔ لیکن یہ اہمیت حقیقت میں اجاگر تب ہوگی، تب بامقصد ہوگی، جب اس بستی میں رہنے والے اس اہمیت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ جب اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے آنے والے اس جلسے کے مقاصد کے حصول کے لیے یہ دن اور راتیں جو وہاں انہوں نے گزارنی ہیں، وہ اس مقصد کے حاصل کرنے میں صرف کریں گے۔ جو مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام نے ان جلسوں کو بتایا، ان لوگوں کو بتایا ہے جنہوں نے آپ سے عہد بیعت باندھا ہے۔ عموماً
دنیا کے کسی بھی ملک میں ہونے والے جلسے کا ماحول شامل ہونے والوں پر ایک روحانی اثر ڈالتا ہے اور اس کا اظہار شامل ہونے والے کرتے رہتے ہیں. لیکن قادیان کے جلسے کے ماحول میں روحانیت کا ایک اور رنگ محسوس ہوتا ہے. جنہوں نے وہاں شمولیت اختیار کی ہے جلسوں میں ان کو اس بات کا علم ہے، اور ہر مخلص کو یہ رنگ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ اس بستی کی فضاؤں میں اور گلی کوچوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کی یادوں کی خوشبو روحانیت کے ایک اور ہی ماحول میں لے جاتی ہے. بس اس ماحول میں ملی ہوئی نصیحت بھی ایک خاص رنگ رکھتی ہے، ایک خاص اثر رکھتی ہے، اور ہر مخلص کے دل پر ایک خاص اثر کرنے والی ہونی چاہیے. اس لیے میں اس جلسے میں شامل ہونے والے تمام شاملین کو آج اس طرح توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ جہاں جلسے میں شامل ہو کر علمی اور تربیتی تقریروں سے فیض یاب ہوں، وہاں ان مقاصد کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور ہر وقت اس کی جگالی کرتے رہیں جو جلسے کے انعقاد کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے، جو میرے خیال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی جلسے کا افتتاح کرنے والے میرے نمائندے نے وہاں جلسے میں کے افتتاح کے وقت پیش کیے ہوں گے. میرے خیال میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے اس افتتاحی تقریر کا علم نہیں ہے کیا تقریر ہوئی ہے، لیکن عموماً جلسے کے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہی افتتاحی تقریر کا مضمون بیان ہوتا ہے. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کو یہ دن گزارنے چاہیے. اس جلسے میں جیسا کہ میں نے کہا کئی ممالک کی نمائندگی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقصد یہ بھی بتایا تھا کہ افراد جماعت کا ایک دوسرے سے جلسے کے دنوں میں تعارف بڑھے اور اخوت اور پیار اور محبت کے تعلقات قائم ہوں. بس آج تعارف اور اخوت کے معیاروں میں ایسی وسعت پیدا ہو گئی ہے جو بے مثال ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا رہنے والا ایک عام کارکن امریکہ کے رہنے والوں اور روس کے رہنے والوں سے ملتا ہے، یا عرب کا رہنے والا یورپ کے رہنے والوں سے ملتا ہے، یا سب جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ روح نظر آتی ہے جو مومنین کی اخوت کے وصف کو نمایاں کرتی ہے، اور یہ روح اس وصف کو نمایاں کرنے والی ہونی چاہیے. اگر کسی کے دل میں نخوت ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے اس اخوت کے جذبے کے تحت نہیں ملتا. یا ایک شہر کا رہنے والا امیر اپنے غریب بھائی کو، چاہے وہ اسے جانتا ہے یا نہیں، یا اس کے تعلقات اچھے ہیں یا کمزور، یا رنجشیں ہیں یا شکایتیں، جب تک سب قدورتیں مٹا کر، سب بڑائی اور امیری اور غریبی کے فرق مٹا کر اخوت اور بھائی چارے کے نمونے نہیں دکھاتے، تو
تو پھر جلسے کی تقریریں ایسے شامل ہونے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نہ ہی وہاں کا ماحول ان کو کوئی فائدہ دے سکے گا۔ جلسے پر آنا بھی بے فائدہ ہوگا۔ قادیان کا روحانی ماحول بھی ایسے شخص کے دل کی سختی کی وجہ سے روحانیت سے اس کے لیے روحانیت سے خالی ہوگا۔ بس اگر جلسے کے مقصد سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، جو جلسے کے مقاصد میں سے ایسا اہم مقصد ہے جس کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، بس اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب شامل ہونے والے جلسے میں شامل ہوں۔ امیری غریبی اور بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کے فرق کو مٹا دیں۔ ذاتی رنجشیں بھی ہیں تو یہاں اس ماحول میں وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح دور کر دیں جیسے کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ قادیان کے احمدیوں کی مستقل آبادی کو بھی اپنے سینوں کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے دلوں کے جائزے لینے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا موقع عطا فرمایا کہ مسیح موعود کی بستی میں رہتے ہیں، جس کا ماحول ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ زمانے کے امام نے خواہش کی تھی، اور اس کے لیے جماعت کی تربیت کی کوشش کی، اور پھر اس بات کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی وہاں رہنے والوں کو اپنی زندگی میں ایک اور موقع دیا کہ جلسے میں شامل ہوں اور اپنی تربیت کے اس اعلیٰ موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ بس جہاں ہر آنے والا اس محبت و اخوت کے تعلق اور رشتے کو قائم کرے، وہاں اس بستی میں رہنے والا ہر احمدی بھی اس طریق پر اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی جائزے پھر دنیاوی خواہشات سے بھی دلوں کو پاک کریں گے اور آخرت کی طرف بکلی جھکنے کا خیال اور احساس پیدا ہوگا، خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اس دنیا کی خواہشات کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کا مضمون جو ہے یہ سامنے ہوگا۔ یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اور اخروی زندگی کی بھلائیاں چاہنے کے لیے اس دنیا سے آگے کیا بھیجنا ہے۔ زہد اور تقویٰ پر نظر رکھنی ہے یا دنیا داری کا نمونہ دکھانا ہے، اور خدا تعالیٰ کے خوف کو دل سے نکال کر یہ زندگی گزارنی ہے۔ عہد بیت کی پابندی کرنی ہے یا عہد بیت کا خوبصورت بیج صرف سینے پر لگا کر اپنے آپ کو عہد بیت کو پورا کرنے والا سمجھنا ہے۔ خدا ترسی، پرہیزگاری اور نرم دلی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہیں یا ظلم و جور اور بد اخلاقی اور بد کلامی جیسی برائیوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے اپنے عمل سے اس کے اظہار کرنے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے نمونے قائم کرنے ہیں یا تکبر و غرور سے اپنے سروں
اور گردنوں کو اکڑا کر چلنا ہے۔ سچائی کے خوبصورت موتی بکھیرنے ہیں یا جھوٹ کے اندھیروں کی نظر ہو کر خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی ہے۔ دینی مہمات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے مسیح محمدی کے مشن کی تکمیل کرنی ہے، یا دنیا داری کی چمک دمک میں ڈوب کر اپنے مقصد کو بھولنا ہے۔ بس یہ جائزے اور اپنے عمل کا تنقیدی جائزہ ہمیں بتائے گا کہ ما قدمت لغت کو کس حد تک ہم نے اپنے سامنے رکھا ہوا۔ بس جلسے کے یہ 3 دن ان باتوں کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنے عمل خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کے لیے بہترین دن ہے، جبکہ ایک دوسرے کا روحانی اثر قبول کرنے کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے۔ تہجد کی اجتماعی اور انفرادی ادائیگی ایک خاص ماحول پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہوں اور دعاؤں کی جگہیں بھی بہت سے دلوں کو بے قرار دعاؤں کی توفیق دے رہی ہوتی ہیں۔ لا محسوس طریقے پر انتشار روحانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ بس اس 3 دن کے کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو اس مقصد کو حاصل کیے بغیر وہاں سے واپس لوٹے، اور قادیان میں رہنے والا کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو ان 3 دنوں کو اپنی اصلاح کا بہترین ذریعہ نہ بنا لے۔ لیکن یہ بھی مد نظر رہے، اس بات کی پابندی کی بھی بھرپور کوشش رہے کہ جو تبدیلی پیدا کرنی ہے یا پیدا کی ہے اس میں مداومت اختیار کرنی ہے، اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بھی بنانا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ ہم نے جو پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اس پر تا زندگی پھر قائم رہنا ہے۔ یہ ارادہ کرنا ہے کہ جلسہ سالانہ پر کی جانے والی تقریریں اور علمی باتیں جو ہم سنیں صرف دینی علم کے بڑھنے کا ذریعہ نہ ہوں، بلکہ مستقل دینی یا عارضی طور پر دینی علم بڑھانے کا ذریعہ نہ ہوں، بلکہ مستقل طور پر دینی علم بڑھانے کی اب تا زندگی مسلسل کوشش بھی کرنی ہے۔ اور پھر اس بات کا ہی مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں پر لاگو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ بس جب ان باتوں کی طرف توجہ رہے گی تبھی جلسے میں شامل ہونے کے مقاصد بھی پورے ہوں گے، تبھی وہ دیر پا مقاصد حاصل ہوں گے جن کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ایسے عہد بیعت لیا ہے۔ تبھی ہم جلسے کی برکات سے مستقل فیض پانے والے بن سکیں گے، تبھی اپنی اصلاح کی طرف ہماری توجہ رہے گی اور ہم اپنے جائزے لیتے رہیں گے، تبھی اپنے بچوں کے سامنے ہم نیک نمونے قائم کرنے والے بن سکیں گے، تبھی ہم اپنے بچوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن سکیں گے، تبھی ہمارے اپنے ماتحتوں اور زیر اثر افراد کی رہنمائی کا حق
ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ بھی رہے گی، تبھی ہم تبلیغ کا حق بھی ادا کرنے والے بن سکیں گے۔ بس یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے انجام دینا ہے، لیکن اس کے معیار تبھی قائم ہو سکتے ہیں جب ہم حقیقت پسند بن کر اپنی خوبیاں دیکھنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھنے والے ہوں گے اور ان کی تلاش میں ہوں گے۔ جب ہم خدا تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے لیے بے چین ہوں گے، جب ہم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے اپنی گردنیں ڈال دیں گے، جب ہم اطاعت کے وہ نمونے دکھائیں گے جس میں بہانے اور عذر نہ ہوں، بلکہ جن میں فرار کے راستوں کے آگے دیواریں کھڑی ہوں، عذروں کے راستوں کے آگے دیواریں کھڑی ہوں، اور یہ معیار اس وقت حاصل ہوگا جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم اور اپنی جماعت سے آپ کی توقعات اور خواہشات کو اپنی تمام تر خواہشات پر ترجیح دیں گے، جب ہم آپ کی خواہشات کے مطابق صدق و وفا کے نمونے دکھائیں گے۔ آپ علیہ السلام ہم سے کیا توقعات اور امید رکھتے ہیں؟ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق و وفا کے نمونے دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ بس جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں عجیب نمونے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نمونے کی بات کی حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ آپ کی زندگی میں صدق و وفا کے جب ہم نمونے دیکھتے ہیں تو ان میں ایک عجیب شان نظر آتی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی سوال کے کہا کہ میں آپ کو خدا تعالیٰ کا نبی مانتا ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دینی ضروریات کے لیے چندے کی ضرورت ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے دینی ضروریات کے لیے مال دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے ظلموں کی وجہ سے اب مجھے لڑائی کا حکم ہوا ہے، ان کا سختی سے جواب دینے کا حکم ہوا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آ گئے کہ میں حاضر ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر فیصلہ بدل کر اپنی اس منشا کا اظہار کیا کہ لڑائی نہ کی جائے بلکہ صلح کی جائے، تو سب بے چین ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اس وقت۔ بعض کے ماتھے پر شکنیں آنے لگیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صلح ہی ہونی چاہیے۔ بس یہ وہ نمونہ ہے جس کو سامنے رکھنے کی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت سے توقع کی۔ یہ معیار سامنے رہیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی توقعات کو پورا کرنے کی روح قائم رہے گی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جلسے پر حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہشات اور توقعات پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوئی اور کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو طبیعت بے چین ہو جاتی۔
بس آج اس زمانے میں ہم نے اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کا حصہ بننا ہے تو ہمیں آپ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر روحانی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طاقت اور جوش کے ساتھ ضرورت ہے جس کا نمونہ صحابہ نے جنگ حنین میں دکھایا تھا. کیونکہ اس جذبے کے بغیر نہ ہم لغویات سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم دنیا کی لالچوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہم جلسوں میں شامل ہونے کی روح کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر اسلام کی خدمت کے جذبے کی حقیقی روح پیدا ہو سکتی ہے. جنگ حنین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ حنین میں اس وقت اسلام کی تاریخ میں، اس وقت جو اسلام کی تاریخ تھی اس وقت تک کی، مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جو دشمن کے مقابلے میں تیار ہوا تھا، اور جس کی تعداد دشمن کے لشکر کی تعداد سے زیادہ تھی. لیکن وہ لوگ جو لشکر میں شامل ہوئے تھے ان کی اکثریت مومن کی قربانی کی روح کو سمجھنے والی نہیں تھی، اس روح سے ناآشنا تھی. جب دشمن کے 4000 تیر اندازوں نے حکمت سے اچانک تیروں کی بچھاڑ کی تو کچھ کمزور ایمان کی وجہ سے اور کچھ لوگ سواریوں کے بدکنے کی وجہ سے ادھر ادھر ہونے لگے اور اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے 12 صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گئے. لیکن آپ نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، باوجود اس مشورے کے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ واپس موڑ کر لشکر کو جمع کیا جائے. آپ نے فرمایا خدا کا نبی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں موڑتا. بہرحال آپ نے اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جن کی آواز اونچی تھی انہیں فرمایا کہ انصار کو آواز دے کر کہو کہ اے انصار، خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے. حضرت مسلم نے اس بات کی بھی ایک جگہ بڑی اعلیٰ وضاحت فرمائی ہے کہ صرف انصار کو کیوں مخاطب کیا گیا. اس کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ شکست کے ذمہ دار مکے کے بعض لوگ تھے جو مہاجرین کے قریبی تھے. اس لیے ایک ہلکی سی سرزنش بھی مہاجرین کو اس حوالے سے کی گئی کہ تم جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، تو جن پہ تم انحصار کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں پہ یا اپنی ہم قوموں پہ، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. بہرحال صرف انصار کو بلایا گیا. انصار کہتے ہیں کہ جب ہمارے کانوں میں حضرت عباس کی آواز پڑی کہ خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم اپنی سواریوں کو میدان جنگ کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس آواز نے ایسا جادو کیا کہ ایک نیا جذبہ اور بجلی کی طاقت ہمارے جسموں میں پیدا ہو گئی، اور جو سواریاں مڑ سکیں ان کے سواریوں سمیت میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور جو سواریاں مڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں باوجود کوشش کے، تو ان سواروں نے ان سواریوں کی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ دیں اور دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے اور لبیک یا رسول اللہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے جمع ہو گئے. بس یہ لبیک کہنے کی وہ روح ہے جسے آج ہمیں بھی کام میں لانا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. آج بھی خدا تعالیٰ کا فرستادہ
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے ہمیں بلا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو، جلسے میں آ کر جلسے کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے دن تقوی اور عشق الہی میں گزارو اور ذکر الہی میں گزارو، اپنے 3 دنوں کو قرب الہی حاصل کرنے کا مستقل ذریعہ بنا لو، اپنے نفس کے سرکش گھوڑوں کی گردنیں کاٹنے کی کوشش کاٹو۔ آج زمانے کا امام، مصلح اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آنے والا نبی جو ہمیں ہماری عملی حالتوں کی درستی کی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں بھی لبیک کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ آج تلواروں کے جہاد کے لیے نہیں بلایا جا رہا، بلکہ نفس کے جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے، جس میں کامیابی تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کا باعث بنے گی۔ بس جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، محبت و اخوت کے نئے معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے، زہد و تقوی کی سیڑھیوں پر چڑھنے کی ضرورت ہے، تواضع اور انکساری کے راستوں کی تلاش کی ضرورت ہے، اپنے ہر عمل سے سچائی کا بول بالا کرنے کی ضرورت ہے، تبلیغ اسلام کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے عملی اظہار کی ضرورت ہے، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی ضرورت ہے، عبادتوں کے اعلیٰ معیار کے ذریعے قرب الہی کے حصول کی کوشش کی ضرورت ہے۔ بس ان 3 دنوں میں قادیان کے جلسے کے شاملین بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جہاں جہاں بھی ان دنوں میں اور جگہوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک تو امریکہ کا ویسٹ کوسٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، پھر مالی میں جلسہ ہو رہا ہے، نائجر میں جلسہ ہو رہا ہے، نائجیریا میں جلسہ ہو رہا ہے، سینیگال میں جلسہ ہو رہا ہے، آئیوری کوسٹ میں جلسہ ہو رہا ہے، بس ہر جگہ کے شاملین جلسہ ان دنوں سے فیض اٹھانے کی خاص کوشش کریں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ان بعض باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں جو خدا کا رسول ہم سے چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو، برقی طاقت کی طرح ایک کی خبر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ رضوان اللہ علیہم میں پیدا ہوتی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ یاد رکھو، تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو، جب تک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وہ مصیبت اور بلا ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ فرمایا، یاد رکھو، بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے؟
جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں کلا کا معنی کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا، میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں، جب تک کہ وہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میری منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر اس کو سرزب نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ بس ڈرو، میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستے کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس امر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناطے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے، لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں۔ اس نے تو صاف طور پر فرما دیا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اتقیا ہے، جماعت اتقیا ہے، متقیوں کی جماعت ہے، خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہیں اور شریر اور ناپاک بھی وہیں۔ ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے، اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے، بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے، اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس درد کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ صرف جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ وہی صرف مخاطب نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر احمدی اس کا مخاطب ہے جو میں نے باتیں کی ہیں۔ جہاں میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہنے والا ہر احمدی ان دنوں میں جبکہ مسیح محمدی کی بستی میں جلسے کی برکات کا فیض جاری ہے، خاص طور پر اپنے آپ کو بھی ذکر الہی اور خاص دعاؤں کی طرف متوجہ رکھے، خاص طور پر یہ دعائیں جہاں قادیان والے جلسے میں شامل ہونے والے اور دوسرے ممالک میں جو جلسے ہو رہے ہیں وہ کریں۔ دنیا میں ہر احمدی بھی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں پر جہاں احمدی مشکلات میں گرفتار ہیں اور اس لیے گرفتار ہیں کہ انہوں نے مسیح محمدی کی بیعت کی ہے، اس زمانے کے امام کو ماننا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خاص طور پر پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، شام ہے اور بعض دوسرے ممالک ہیں، ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ احمدیوں کے لیے آسانی کے سامان مہیا فرمائے، ان کی آزادی کے سامان پیدا فرمائے۔ اور یہ بہت اہم دعا ہے جو اخوت اور بھائی چارے کے اظہار کے تقاضے کے لیے ضروری ہے، اور یہ اخوت اور بھائی چارے کے اظہار کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ضرور یہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله